بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام آج تک میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عرفان ٹھکانہ۔ سب سے پہلے لاتعداد مرتبہ درود و سلام وجہ تخلیق کائنات حسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی اہل اولاد پر۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آ، جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، جو موجودہ حالات ہیں ان پہ بات کی جاتی ہے۔ تو ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ، جو کہ ماہر قانون بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ بہت شکریہ ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا بھی حافظ صاحب۔ جی ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ پاکستان کے اندر آج کے دن پی ڈی ایم نے سوات کے اندر جلسہ کیا۔ اس حوالے سے ہم جو ہے اس کے حقائق کے حوالے سے جاننے کے لیے ہم ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب سے بات کریں گے۔ تو جی ناصر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جیسا کہ آج پی ڈی ایم نے سوات کے اندر جلسہ کیا اور شہباز شریف صاحب نے موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب سب جہاں تک بات آپ پی ڈی ایم کی کریں اور ان کے جلسے کی کریں تو حیران کون سی چیزیں ہیں۔ آپ ان کی بات اگر اپوزیشن میں اسمبلی کی بات کریں تو اسمبلی میں بھی جو اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے، اور خاص طور پہ آپ آج کا پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھ لیں سوات کے حوالے سے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر میں نے سنی ہے کہ وہ اپنے سوالات خود کر رہے تھے اور جواب بھی خود دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے ان پر الزامات لگائے کہ 2001 میں انہوں نے امریکہ کی بہت ساری مدد کی۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنی باتوں کو خود ہی دہرا رہے تھے کہ 2001 میں انہوں نے بطور حکومتی ارکان رہتے ہوئے انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اور آج جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا وہ بھی جسٹ لائک آپ دیکھا جائے تو بالکل فلاپ جلسہ تھا۔ یہ ایز نیوٹرل اینالسٹ کے طور پہ میری رائے ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی دور میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ کیا کرتی تھی اور اکیلے سر پر اپنے بلبوتے پر تو کتنی بڑی کراؤڈ اور کتنا بڑی گیدرنگ ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں پہ 4-5 جماعتوں نے مل کے بھی جو جلسہ کیا وہاں بھی آپ گیدرنگ دیکھ لیں، اور پھر ان کے قائدین کی سپیچز دیکھ لیں، یہاں پہ لیگ کہاں کر رہے ہیں۔ لیگ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ان کا ساتھ نہیں دے رہی، اور جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دے گی، پی ڈی ایم آپ کو پنکچرڈ ہی نظر آئے گی۔ اچھا ناصر صاحب، ہم آپ سے یہ بھی یہاں پہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ جب پی ڈی ایم کا آغاز ہوا تمام پارٹیاں ان کے ساتھ تھیں، اور کچھ عرصے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے علیحدگی کر لی، اور آج بھی مطلب وہ اسی پی ڈی ایم کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا جو بظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ بیسیکلی عرفان صاحب دیکھا جائے تو یہ سارے این آر او کی دوڑ میں ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح این آر او چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کلین چٹ مل جائے ان کے کیسز کے حوالے سے بھی، اور ان پہ جو مختلف نیب ریفرنسز چل رہے ہیں اور مختلف کیسز ان پہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت ساری کرپشنز کی ہوئی ہیں، اس حوالے سے صرف اور صرف ان کا موٹو، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو این آر او چاہیے، ادروائز پی ڈی ایم کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسا کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اندر جب بجٹ کا اجلاس چل رہا تھا، اس وقت جو حکومتی نمائندگان تھے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن تھی، انہوں نے وہاں پہ جو ایک جو اپنا رویہ اپنایا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بجٹ کی کتابیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھینکیاں، اور یہی جو نمائندگان ہیں اپنے اپنے حلقوں میں جا کر اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہتے ہیں؟ کیا یہ حقیقی نمائندگان ہیں؟ دیکھیں، آپ ان کی اگر ایٹیٹیوڈ کی بات کریں تمام پارلیمنٹیرینز کی تو انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ قومی اسمبلی کی بات کریں، سندھ اسمبلی میں دیکھیں، بلوچستان اسمبلی میں دیکھیں یا پنجاب اسمبلی میں کنڈکٹ دیکھیں، کیا اپوزیشن، کیا حکومتی ارکان جہاں جہاں جن کی بھی حکومت ہے وہ ایسے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور انہیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ عوامی نمائندے ہیں، اور انہیں ینگ لاٹ جتنے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں انہیں آئیڈلائز کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہ آئیڈیل ہیں اور ہمیں ان کی طرح بننا ہے۔ اگر یہ اسمبلیز میں جا کر
ہلڑ بازی کریں گے، ایک دوسرے کو بکس ماریں گے، تو میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل ان سے کیا سیکھے گی. تو ان سے بھی اس فورم کے تھرو، اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنے ایٹیٹیوڈ کو اس طرح بنائیں کہ آپ سے پوری قوم بھی جو ہے نا ایک آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے آپ سے اچھی چیزیں سیکھے. اچھا، اس کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ ابھی شروع ہو پڑا ہے، سندھ اسمبلی کے اندر بھی یہی ہوا، اور وہاں پہ بھی جو ہے اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایسی پالیسی بنانی چاہیے عدلیہ کو کہ اگر کوئی ایسے اسمبلی فلور پہ آ کے اسمبلی کی توہین کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی ہونی چاہیے؟ بطور آپ جو ہے وہ ماہر قانون اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اسمبلیز کے اپنے لاز موجود ہوتے ہیں، اسمبلیز کے قوانین بنے ہوئے ہیں، اسمبلیز میں پوائنٹ آف آرڈر ہوتے ہیں، اور اسپیکر ان تمام اسمبلی کے اراکین کو بطور کسٹوڈین چلانے کا قانونی طور پہ پابند ہوتا ہے. اور جو کوئی غیر معمولی یا حرکت کرتا ہے تو اسپیکر کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں کہ اس کے اسمبلی میں قانون کے مطابق آنا بند کر دے. جیسے سندھ اسمبلی میں 7 لوگوں کو، اپوزیشن ارکان کو قانون کے مطابق ان کی داخلے کی پابندی لگائی. لیکن اس میں ایک بات کہنا ضرور چاہوں گا کہ جہاں تک بات علیم عادل شیخ کی تھی، وہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی ہیں، تو انہیں بات کرنے دینا چاہیے تھی، کیونکہ اسپیکر سندھ اسمبلی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علیم عادل شیخ کو اسپیکر سندھ اسمبلی کی اس زیادتی کے حوالے سے ان کے پاس پراپر رائٹ ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کر آواز بلند کریں. تو وہ انہوں نے کیا بھی ہے، اور انہوں نے پروٹیسٹ کی صورت میں، وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا پروٹیسٹ تھا کہ یہ جمہوریت کا جنازہ ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی بھی ہے اور عوام تک اپنی آواز پہنچائی بھی ہے کہ اسپیکر سندھ اسمبلی ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بہرحال یہ اسمبلیز کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اسمبلیز نے اسے خود ہی دیکھنا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو کسٹوڈین ہوتے ہیں وہ اسپیکر اسمبلیز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے کہ آئندہ اپوزیشن اصلاح کی بات کرے اور حکومت اس کی پاکستان کی فلاح کی بات کرے، تاکہ پاکستان ترقی کی راہ میں گامزن ہو. جی بالکل ناظرین گرامی، بالکل یہ جو قومی نمائندگان ہیں جو کہ اسمبلی میں بیٹھ کر عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں، اور ان کا رائٹ بھی عوامی مسائل کے اوپر بات کرنا، اور مسائل پہ بات کرنے سے ہٹ کر وہ اگر اپنی ذاتی لڑائی شروع کر دیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو یہاں پہ میں ایک اور واقعہ، جیسا کہ گزشتہ روز کے پی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں پہ جائیداد کے نام پر بہن اور ماں کے اوپر تشدد کیا گیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جب بہن جائیداد میں حصہ مانگتی ہے تو پھر بھائی کو بہت برا لگتا ہے. میں آپ کے اس چینل کے پلیٹ فارم سے میں اس بات کو اجاگر کرنا چاہوں گا کہ جب بہنوں کا مسلسل خیال رکھ رہی ہوتی ہیں بچپن سے تو انہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتی ہیں تو بھائیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. وراثتی جائیداد میں قانونی طور پہ اور شرعی طور پہ بہنیں مکمل حقدار ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بہنوں کو ان کا رائٹ دینا چاہیے. اور اس طرح کا ظلم و جبر کرنا میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بات ہے. قانونی طور پر بھی جرم ہے اور شرعی طور پر بھی جرم ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملہ یہ فلوٹ ہوا ہے، اس پہ قانونی کارروائی ہو چکی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اور جو معاملہ میڈیا پر نہیں آتا ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ہوش کریں. بہنوں کو وراثتی حق دینا قانونی اور شرعی ذمہ داری ہے. تو امید کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ایسے کیسز اب دیکھنے میں نہیں آئیں گے. ناصر صاحب، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئے روز ایسے واقعات جنم لیتے ہیں، کیا یہاں پہ قانون جو ہے وہ اس طرح اپنی گرفت میں نہیں لے رہا لوگوں کو، جس کی بنا پہ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو بر وقت انصاف نہ فراہم کرنا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ ہے؟ دیکھیں، جو بات تو میڈیا پہ آ جاتی ہے، جو بات وائرل ہو جاتی ہے، اس پہ تو فوری ایکشن ہوتا ہے. لیکن جو باتیں میڈیا پہ نہیں آتی، جو باتیں وائرل نہیں ہوتی، جو ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی،
جہاں والا ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہوگا. وہ ہمیں جیسے اب ہمیں پتہ ہے کہ کے پی کے میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور جو واقعات رونما ہوئے ہوں لیکن وہ وائرل نہ ہوئے ہوں تو ہمیں تو بالکل نہیں پتہ ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ معاملہ ہو اور جہاں پہ کمپلینٹ کرے تو وہاں پہ پھر فور ایکشن لیا جائے، اور ایسے معاملات پہ جو مساکین اور غریب شخص کی پھر فور امداد کی جائے اور داد رسی کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ پولیس کا کام ہوتا ہے، اور امید کریں گے کہ ایسے لوگوں کی داد رسی آئندہ کی جائے گی اور جلد اور فوری انصاف ملے گا. جی بہت شکریہ. جی ناظرین گرامی، بالکل جیسا کہ ناصر عظیم صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے جو پولیس کا نظام ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور بر وقت جو ہے وہ انصاف فراہم کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ایسے واقعات روزانہ سامنے آ رہے ہیں ان کو روکا جا سکے. اس کے علاوہ جیسے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسمبلی کے اندر بجٹ کے دوران جو ہوا اور سندھ اسمبلی کے اندر ہوا، ایسے ہی بلوچستان کی اسمبلی کے اندر بھی ایسے ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایسے جو واقعات جنم لیتے ہیں اس پہ اگر بر وقت اپنا اسمبلی اور اسپیکر جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیں تو ایسے واقعات جو ہے وہ روکے جا سکتے ہیں. اور یہی فلور پہ بیٹھ کے جب وہ بات کرتے ہیں تو پوری قوم ان کو سنتی ہے. اگر وہی لوگ یہ کام کریں گے تو دیکھنے والوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو آخر میں آخری 1 منٹ میں ہم ناصر عظیم صاحب سے جانیں گے کہ آج کے اس پروگرام پہ آپ جو ہے وہ اپنے کوئی رائے پیش کرنا چاہیں. بس میں یہی دیکھنے والے ویورز کو، آپ کی خاص طور پہ چینل کے فالوورز کو اور آپ کے فالوورز کو یہ کہوں گا کہ آپ کے چینل کو بیک اپ کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈیلی ہمارے اس پروگرام میں اپڈیٹس ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. تو ناظرین گرامی، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے. تو اپنی خوبصورت اور نایاب آرائے سے ہمیں ضرور نوازیے. تو اب تک کے لیے مجھے اور میرے خوبصورت مہمان ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.